الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہماری مجلس دعاؤں کی مجلس ہے
دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوتی ہیں، جیسے دعا کروانا الگ ہے، دعا لینا الگ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، خوب مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو دے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا۔ فرماتے ہیں جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ محترم حضرات، دعا مانگنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، میرے بندو بندیو تم ہم سے دعا مانگتے رہو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ دعا مانگتے رہنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا نہ مانگنے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ مانگنے پہ لگا دے، اپنی ذات سے مانگنے پہ لگا دے، اور دنیا کا بد قسمت انسان وہ ہے جس کو مخلوق سے مانگنے پہ لگا دے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی وہ فرماتے ہیں، مجھے قبولیت کا اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا مانگنے کا فکر ہے۔ کیوں؟ میرے ذمہ مانگنا ہے، اس کے ذمہ قبولیت ہے، بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، بس میں مانگتا ہوں۔ میرا روزانہ کا کتنا وقت اس کریم سے مانگنے پہ لگتا ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ محترم حضرات، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ آپ سے درخواست ہے، آپ اتنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں تو محض سننا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود اس مجلس سے یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں اور عمل کی نیت کریں۔ دیکھیے، جب بھی ہم اللہ کا نام لیں، اللہ پاک کا نام منہ بھر کر لیا کریں، اللہ، منہ بھر کر، جیسے قاریوں کی اصطلاح میں پر پڑھنا کہتے ہیں۔ کتنے عظیم ہستی کا نام لے رہا ہوں، اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے نام کے لیے پسند فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا نام نہیں لے سکتے، ان کے منہ پہ اللہ کا نام نہیں آتا۔
ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آئے جو بہت غریب تھے. انہوں نے پوچھا دن بھر کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگی جی دن بھر غربت پہ روتا ہوں، دوسرا میرا کیا کام. تو بزرگ نے کہا بھائی دن بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، غربت پہ کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگی جی میری زبان پر نہیں آتا. فرمایا صرف بسم اللہ پڑھا کرو. کہنے لگے نہیں یہ بھی زبان پر نہیں چڑھتا. فرمایا صرف اللہ ہی کہا کرو. کہا سچ پوچھیں میں چاہتا ہوں لیکن میری زبان پر کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے. سچ پوچھے تو میں چاہتا ہوں لیکن میری زبان پر کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے، میں نہیں لے سکتا. اس کا نام کوئی اتنا سستا نہیں اور اتنا ہلکا نہیں. اس کا نام بڑوں کے نام اور بڑی عظمتوں والا ہے. اگر آپ کے زبان پہ اس کا نام آ رہا ہے، آسانی سے آپ لے رہے ہیں، تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کریم کا نام زبان پہ آ رہا ہے. مبارکباد دیتا ہوں. اور یاد رکھنا یہ کہیں چھن نہ جائے. یہ بہت بڑی عظیم الشان دولت ہے. وہ بیچارہ غریب چاہتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتا. ہم الحمدللہ آسانی سے لاکھوں بار لے سکتے ہیں اور اس کے فائدے اور اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں. اس کی شان کریم یہ ہے کہ وہ اپنا نام ہماری زبانوں پر جاری کرا دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے. ابھی نہیں چھینا، کہیں موت کے وقت چھین لے. اگر موت کے وقت چھین گیا تو بہت گھاٹے کا کام ہے، بہت نقصان ہوگا. میرے کسی گناہ، کسی نافرمانی اور کسی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس وقت چھین گیا تو بہت گھاٹے کا کام ہوگا. اتنا بابرکت عظیم الشان نام ہے. اللہ پاک جل شانہ نے نماز کے ہر رکن میں رکھا. ایک سے نکل کر دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں، رکوع سے نکلے سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے نکلے قیام میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ پاک نے اپنا نام ہمیں عطا فرمایا. کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ پاک نے اپنا نام ہمیں عطا فرمایا. اپنے نام کی محبتیں، نام کی عظمتیں عطا فرمائے اور ہماری زبان پہ اس کریم کا نام آ گیا. ہم کتنے سعادت مند ہیں. جس کا دل بیمار ہے، تسبیح کے لیے تیار نہ ہو، نماز کے لیے تیار نہ ہو، اللہ اللہ کے لیے تیار نہ ہو، ایمان اعمال اللہ کے نام اور تلاوت کے لیے تیار نہ ہو، تو اپنے بیمار دل کا علاج 300 دفعہ اللہ اکبر سے کریں. یقین جانیے صحت مند ہو جائے گا. آپ کا بیمار دل تندرست ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا.
صرف 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے۔ محترم حضرات، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کسی ہفتے میں اللہ اکبر پر بات ہوئی تھی، تو الحمدللہ ساتھیوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو کہنے لگے مولانا پہلے ہمیں ایک تسبیح پڑھنا پہاڑ معلوم ہوتا تھا، اب تو ایک تسبیح تو چھوٹے سے کنکر کی طرح آسان لگ رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ اکبر کی برکاتیں۔ تو جس مرد یا جس عورت کا دل نہ کرتا ہو تسبیح کے لیے، نماز کے لیے، جس مرد یا جس عورت کا دل نہ کرتا ہو تسبیح پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ پڑھ کر آزما لے، اس کا دل خود کرے گا، خود پڑھے گا۔ نماز کے لیے، خیرات کے لیے، صدقات کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے ہٹنے کے لیے طبیعت خود چاہے گی، نیکی سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیمار دل صحت مند ہو جائے تو 3 تسبیح اپنے دل کے لیے پڑھیں، یا صبح شام پڑھیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں 1 بار یا چند بار 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کی بہت بڑی تاثیر ہے اور بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ صرف چند دن کر کے آزما لیں، بہت زبردست رزلٹ ملے گا، بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور دل کا، قلب کا ایسا انقلاب آ جائے گا کہ آپ خود سوچ نہیں سکتے۔ 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اور کیا برکتیں اور کیا خیریں اور کیا راحتیں اور کیا رحمتیں اور کیا اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے، اس سے پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں آپ۔ نماز میں بار بار اسی اللہ اکبر کی تکرار کرائیے، رکوع میں، سجدے میں، سجدے سے اڑتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کی تکرار کرائی جاتی ہے۔ کیوں؟ بولوں کا اثر دل پر پڑتا ہے اور ہمارا دل اللہ کی بڑائی کی گواہی دیتا ہے۔ اور کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ اس دل میں اللہ اکبر کی عظمت آ گئی۔ یہی دل ہوگا جو آخری لمحوں میں مرتے وقت کہے گا اللہ ہے۔ اسی کا نام ہے خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پہ ہونا۔ اس نام کی عظمت ہمارے دل میں اتر جائے گی۔ فرماتے ہیں جو بندے عبادت کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، اعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں جو بندے، مرد ہو یا عورتیں، عبادت کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، اعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، ان کی صحتیں اچھی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کی نسبت مسجد سے ہوتی ہے یا کسی اللہ والے کی مجلس سے تعلق ہوتا ہے یا کوئی دین کی بات چلتی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، مسجدوں میں کثرت سے آتے ہیں، جاتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، ان کی صحتیں اچھی رہتی ہیں۔ محترم حضرات، ذرا جائزہ لیں، ریٹائر ہونے کے بعد کئی مرتبہ معلوم ہوا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد 2 سے 4، 4 سے 5 سال میں بندے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 4، 4 سے 5 سال میں۔ لیکن جن کی نسبتیں مسجدوں کے ساتھ ہیں یا کسی روحانی دنیا سے تعلق ہے، جیسے الحمدللہ یہ ہماری مجلس، اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ اعمال،
اس کی برکت سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں، ان کی صحتیں اچھی رہتی ہیں۔ جب بھی بیمار ہو، جب بھی پریشان ہو، یا دل یا زبان ساتھ نہ دیتے ہوں، ذکر نہ کرتے ہوں، تو 300 مرتبہ اللہ اکبر اس کی طرف سے پڑھیں، دل یا زبان کی طرف سے پڑھ لیں، پھر اس کی تاثیر دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے لوگ اس مجلس سے بہت کچھ لے رہے ہیں، الحمدللہ، عمل کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے لوگ اس مجلس سے بہت کچھ لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ جس بیماری کے لیے، جس روگ اور تکلیف کے لیے، جس مشکل کے لیے، یا روحانی و جسمانی الجھن کے لیے پڑھیں، ہر مرتبہ اللہ کی عظمت و بڑائی کا استحضار ہو۔ مولا یہ تکلیف چھوٹی، یہ جادو چھوٹا، یہ جنات چھوٹے، یہ سفلی عمل، یہ ساری مخلوقیں چھوٹی ہیں، اللہ تو خالق ہے، تو بڑا ہے، تو اللہ اکبر ہے۔ اے اللہ تیرے نام کے سامنے یہ چونٹی کی طرح ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، تو بڑا ہے، تیرے نام میں عظمت ہے۔ اس کے استحضار کے ساتھ 3 تسبیح پڑھے۔ تیز بخار ہو، گرم بخار ہو، جو اتر نہ رہا ہو، اللہ اکبر کی کثرت اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تیز بخار ہو، گرم بخار ہو، جو اتر نہ رہا ہو، اس کی کثرت اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کثرت سے پڑھنے سے بھڑکی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ بچوں کی بیماریوں میں آزما کر دیکھیے، دوائیاں ہی دوائیاں ہو، کوئی علاج اثر نہ کر رہا ہو، کثرت سے پڑھ کر دم کیجئے۔ اعضاء میں درد ہے، جسم کے دردوں کے لیے از حد مفید ہے۔ حادثوں سے حفاظت کے لیے عجیب حفاظتی قلعہ ہے، اللہ اکبر 300 مرتبہ۔ گردے کی پتری ہو، خوب کثرت سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، پتری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ گھروں میں خطرناک سے خطرناک جھگڑوں کی آگ لگی ہو، بس صبح شام یا ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، پھر اس کا فائدہ ملاحظہ کریں۔ محترم حضرات، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ کہہ سکتے تھے اللہ بصیر، اللہ خبیر، اللہ لطیف، اللہ القدوس، اللہ سمیع، اللہ عظیم، لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ زبردست ہے اس میں، ہمارے اللہ کا انتخاب بس وہ ایسے ہی نہیں، کچھ ہے، اسی لیے اس کا انتخاب کیا اور اللہ اکبر کہا، اور نماز میں بار بار اس کا تکرار کرایا۔ یقین جانیے یہ پیالے میں پورے سمندر کی طرح چھوٹے سے کلمے اللہ اکبر کے اندر بہت بڑی برکتوں، راحتوں اور سکون و عافیت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ ایک بڑی کائنات اس میں پوشیدہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ اکبر صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک مقبول اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ مقبول مرغی، مقبول بکرا نہیں، مقبول اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ ایک اونٹ اگر صرف 30-35 ہزار کا بھی شمار کریں تو 90 لاکھ یا کروڑ، 1 کروڑ مقبول صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر، 90 لاکھ یا 1 کروڑ۔
صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے پر. حدیث شریف میں ارشاد ہے اللہ اکبر صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک مقبول اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے. مقبول مرغی، مقبول بکرا نہیں، مقبول اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو محترم حضرات، ایک اونٹ اگر صرف 30-35 ہزار کا بھی شمار کرے تو 90 لاکھ یا 1 کروڑ کا مقبول صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اب ذرا بتائیے، کیا کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی بیماری اتنے عظیم صدقے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. محترم سامعین کرام، اوپر کے نظام کو، اوپر کے فیصلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوپر کے فیصلوں کو، اوپر کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سوچ نہیں سکتے اللہ اکبر میں کیا طاقت ہے، اس میں کیا قوت ہے، اس میں کیا برکت ہے. محترم سامعین کرام، اوپر کے نظام کو، اوپر کے فیصلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سوچ نہیں سکتے اللہ اکبر میں کیا طاقت ہے، اس میں کیا برکت اور قوت ہے. اس سے جادوئی، جناتی، شیطانی چیزیں حیرت انگیز طور پر جل کر خاک ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے سنگین مسائل و مشکلات، بڑے بڑے سنگین مسائل و مشکلات حل ہو کر رہ جاتے ہیں. دنیا کا کتنا ہی خطرناک چیلنج والا جادو ہو اور بندش کے کیسے ہی سخت سے سخت کڑے ہو، ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتے ہیں. اور لا علاج بیماریاں بالیقین ختم ہو جاتی ہیں. رزق کی تنگیاں ختم ہو کر برکتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ چند دن پڑھ کر بیٹھ جائیں، اس کے دیوانے بن جائیں. کثرت سے پڑھیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھیں، پھر اپنی جیتے جی آنکھوں سے برکتوں کا کھلا مشاہدہ کریں. محترم حضرات، اللہ اکبر کی تسبیح کو خوب پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ. دیکھیے، موجودہ زمانے میں میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی اہمیت اور ضرورت ہے. صحیح اور سچ بات کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے ہم کو زبان دی ہے، دھیان دیا ہے، لکھنے کی، بولنے کی طاقت دی ہے. یہ سارے ذرائع اللہ نے دیے ہیں تاکہ سچائی لوگوں تک پہنچائے اور صحیح بات لوگوں کو پہنچائے. اس زمانے میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے نئی نئی ایجادات کی بنیاد پر یہ بات بہت ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر لاکھوں انسانوں تک دین کی بات پہنچا دیں. الحمدللہ آپ حضرات پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آسانی سے سن رہے ہیں. تو ظاہر ہے جتنا دائرہ اس کا وسیع ہوگا بات کو پہنچانے کا لوگوں تک، تو لوگوں کو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ذرائع تھے لوگوں کو پہنچانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال فرمایا. بڑی محنت کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی استعمال کیا. تو اس زمانے میں بھی جو ذرائع ابلاغ وجود میں آئے ہیں، جو شرعی حدود و قیود میں ہیں، جس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ سینکڑوں اور منٹوں کے اندر بات پوری دنیا میں پہنچا دی جائے.
سینکڑوں کی تعداد میں لوگ منٹوں کے اندر بات سن لیتے، سیکنڈوں کے اندر بات پہنچ جاتی، پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتی۔ تو ان ذرائع کا صحیح طور پر استعمال کرنا یہ بڑی سمجھداری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج اس صورتحال ہے کہ جو لوگ برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، برے نظریات کو پھیلا رہے ہیں، وہ تو میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک غلط بات پھیلا رہے ہیں اور غلط نظریات پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں تو خاص ذمہ داری بنتی ہے کہ خاص منصوبہ بندی اور تیاری کے ساتھ میڈیا کا استعمال صحیح اور سچ باتوں کے لیے کریں۔ دین حق کی تبلیغ میں، سچائیوں کو پھیلانے میں لاکھوں کروڑوں انسانوں تک دین کی پیاری پیاری باتیں، دین کے حقائق کے لیے ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ظاہر ہے سچائی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت یا ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تو شریعت کی باتوں کو پہنچانے کا جو بھی ذریعہ ہے اللہ نے میسر کیا ہے، جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو شریعت کے حدود میں ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر دین کا دفاع یا دین کی تبلیغ کرنا مشکل ہے، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تو اپنے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کو دین پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ والشکر للہ ہمارے سامعین کی لنک کی تعداد 5 لاکھ کو چھو چکی، الحمدللہ ہمارے سامعین کی لنک کی تعداد 5 لاکھ کو چھو چکی، بلکہ اس سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ لنک کی تعداد 5 لاکھ سے اوپر ہے، ایک موبائل کے ذریعے 4-5 افراد بھی شمار کریں گے تو پتہ نہیں ایک بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ پاک جل شانہ کا کرم، اس کا فضل، اور آپ سبھی حضرات کی محبت اور فکر اور بزرگان دین کی دعاؤں توجہات کا ثمرہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ آج الحمدللہ اس خوشی کے موقع پر 2 ایسے موتی آپ کو دیے جا رہے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہے، وظیفوں کی شکل میں۔ ہمارے سامعین کی لنک کی تعداد 5 لاکھ کو چھو چکی، بلکہ اس سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ اسی طرح آج اس خوشی کے موقع پر ہمارے سامعین کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دل کرتا ہے کہ یہ دعا ہمارے سامعین کو بار بار دوں۔ آپ آمین کہتے جائیے۔ شب جمعہ ہے، قبولیت کی شب ہے۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، آمین۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، آپ کی اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، آمین۔ آپ کی اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، آمین۔ اور ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ وہ بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔
رب کائنات آپ کو سب عطا کرے جو آپ کی دعا ہے، وہ بھی جو دل میں چھپی ہوئی نیک خواہشاتیں وہ سب پوری ہو جائیں، آمین۔ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتا کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے تمہاری دعاؤں کا منتظر ہو۔ دعا تمہاری ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، کسی کی قسمت بن جائے گی، کسی کی قسمت سنور جائے گی۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ پاک جل شانہ کو بے حد پسند ہے، اور بد دعاؤں سے بچو اور بچاؤ۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، دھیان سے سنیے۔ بہت ہی اہم اور قابل لحاظ بات یہ ہے کہ بہت سی ماں بہنیں بہت سی مرتبہ غصے اور رنج میں اولاد بال بچوں کو، اپنی چیزوں سامان کو بد دعا دیتے ہیں۔ اگر مکسر چالو نہ ہو یا واشنگ مشین جلدی چل نہ رہی ہو تو بد دعا دینے لگ جاتے ہیں، یا اولاد کو بد دعا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اولاد کو بد دعا شروع کر دیتے، جیسے تیرا ناس ہو، ستیہ ناس ہو، تو مرتا کی نہیں، تجھے کفن کا کپڑا پھاڑو، میرا اصول تیرے پیٹ میں گھسی دے، تو چھوری ہو کے پیدا کی نہیں ہوا، اس کی گاڑی الٹ جائے وغیرہ۔ توبہ توبہ۔ یاد رکھو اللہ پاک جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے، منہ مانگے مل جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ پاک جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے اور منہ مانگے مل جاتا ہے۔ جب غصے اور رنج میں بچوں وغیرہ کو سے بد دعا دے مر جائے، یا وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یا بیماری میں پھنس جائے، یا دواخانوں کا چکر کاٹنے لگے، یا بیماری پہ بیماریاں پریشان کرنے لگے، تو اب روتی پھرتی ہیں اور کہتی ہیں ہماری بد دعا کی وجہ سے ہمارے بچے دواخانوں کا چکر کاٹنے لگے اور ان کو بیماری پہ بیماریاں پریشان کرنے لگے، تو اب یہ روتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں معلوم نہیں کون کیا کرائے گی، یہ ساڑھے ساتھی ہمیں کیوں پیٹ لگے گی۔ یہ خیال بھی نہیں آتا یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں کو نیز اپنے مال اور نوکروں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے جانوں اور اپنے بال بچوں کو نیز اپنے مال اور نوکروں کو بد دعا نہ دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ اب ذرا دیکھو، بہو بیٹا بڑے پیار و محبت سے رہ رہے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے، بہو کا بیٹے سے محبت سے رہنا، پیار سے باتیں کرنا بالکل گوارا نہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہو کے خلاف بار بار ماں بیٹے کو بھڑکاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اب بیٹا بھی بیوی سے ٹھیک سے نہیں رہتا، خالی جھگڑتے رہتا ہے، نہ رات میں نہ دن میں بیوی کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو بتاؤ اب کیا ایسی بیوی کے دل سے خاک اچھی دعا نکلے گی؟ ایسا موقع ہی مت دو۔ بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے ادا کرو، اور بد دعا سے بچو، لعنت سے بچو، اور بہت بچو۔ فرماتے ہیں جس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے،
اگر وہ بد دعا کا لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کر بھیجنے والے پر آ کر پڑ جاتی ہے۔ دھیان سے سنیے محترم حضرات، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے۔ اگر وہ بد دعا کا لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کر بھیجنے والے پر آ کر پڑ جاتی ہے اور اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں ذلت، طرح طرح کی بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، جو دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، امت پر رحمت بھیجتے ہیں اور جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ خیر خواہی لوٹتی ہے۔ وہ دعا رحمت اگر اس کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوٹ کے اسی پر وہ دعا و رحمت آ کر لگ جاتی ہے۔ مٹھی بھر کر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑی اور پتھر پھینکے تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گریں گے۔ اگر ازلی بدبخت، ازلی شقی، ازلی خبیث، ازلی لعین جو ہوں گے، رحمت ان کی طرف لوٹ کر جاتی ہی نہیں، وہ اربوں خربوں رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جائے گی۔ تو بات چل رہی تھی میڈیا کے ذریعے دین پھیلانے کی، سسکتی امت کو نفع پہنچانے کی۔ کیا آپ سامعین میں سے کوئی ایسا ہے جو بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہو اور اس لنک کے ذریعے 100 افراد کو تیار کیا ہو؟ لنک بھیجنا الگ ہے، افراد کو تیار کروانا الگ ہے۔ کوئی ہے جو اس قیمتی دینی مجلس کی اشاعت میں لگاؤ؟ محترم حضرات، اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی مشورہ ہو، اس مجلس کے تعلق سے قیمتی مشورہ ہو، یا طبی قیمتی ٹوٹکے ہوں جس سے ہزاروں لاکھوں روپے دواخانے سے بچ جاتے ہوں، سسختی انسانیت کو نفع مل جاتا ہو، جیسے آپ کو سنا مکھی اور کلونجی، زیتون وغیرہ کے نسخے بتلائے گئے، تو آپ بتلائیں، ہمیں بتلائیں۔ ابتدا احکری کرے گا۔ سنو، سر درد سے حفاظت کے لیے، درد سر سے حفاظت کے لیے ہمیشہ نہانے کے بعد پیروں پر پانی ڈال لیا کرو۔ حیرت انگیز نسخہ ہے، ٹوٹکا۔ سر درد سے حفاظت کے لیے ہمیشہ نہانے کے بعد پیروں پر پانی ڈال لیا کرو۔ اور سر درد سے فوری نجات کے لیے ایمرجنسی ٹوٹکا یہ ہے، آپ لیمو لے کر کاٹ لیں، لیمو کاٹ کر اسے پیشانی پر ملیں، دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ سرسوں کا تیل، موری کا تیل اچھی طرح سونگ لیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نور نالا نور، نہ دوا، نہ گولی، نہ دواخانے کا ٹینشن۔ بہرحال آپ کے پاس اگر آپ کا مجرب اور آزمودہ کوئی اچھا سا ٹوٹکا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس نمبر پر 9945508352 9945508352 پر لکھ کر میسج کر دیں۔ لکھنا نہ آتا ہو تو ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں۔ وہ آپ کی امانت ہمارے سارے سامعین کے حوالے کر دی جائے گی۔ یقین جانیے، طائف کے بعد جو اللہ کی مدد آئی تھی، اب کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نبی بن کر، لیکن نبوت میں جو اللہ کی رحمت اور مدد آئی تھی، اس میں بھرپور حصہ اس کو ملے گا جو دوسروں کی خیر خواہی چاہے۔ اللہ کی رحمت اور جو مدد آئی تھی طائف میں، اس میں بھرپور حصہ اس کو ملے گا جو دوسروں کی خیر خواہی چاہے۔ پھر دیکھیں برکت، رزق، عزت، دولت، راحت، رحمت، عافیت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔
اور تونگری و برکتوں کے کیسے فیصلے ہوتے ہیں، جو دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں، جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔ جتنی جھولی اتنی بڑی خیرات، بڑی جھولی پھیلائیں، سب کی خیر خواہی چاہیں، خیرات بھی اللہ کی طرف سے بڑی ملے گی۔ چھوٹی پھیلائیں گے تو چھوٹی خیرات ملے گی۔ محترم حضرات، آپ سے اس موقع پر وہ وظائف بتائے جا رہے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہے، دھیان سے سنیے۔ آج کل جنات کے چوری کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں۔ جن کو اس سے واسطہ پڑا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جنات کے چوری کے واقعات بہت بڑھ گئے۔ بند تجوری پھر بھی پیسے غائب، تجوری بند ہے پھر بھی پیسے غائب، عجیب بات ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تجوری پہ لاک ہے پھر بھی چیزیں غائب۔ جنات و شیاطین کے چوری کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی ایسی خطرناک شرارتوں سے بچنے کے لیے 1 نہیں 10 لاکھ لگاؤ تو بھی بچ نہیں سکتے۔ الحمدللہ شریعت کے اندر اس کا علاج ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، دھیان سے سنیے۔ آپ کے گھر میں چوری کے واقعات ہوتے ہیں، بند تجوری ہے، پیسے چوری ہو رہے ہیں، ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں، پیپرز رکھے ہوئے چوری ہو رہے ہیں، زیورات کی چوری ہو رہی ہے، تو ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بجائے آپ یہ کام کریں۔ آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ استعمال شدہ مسواک جو ایک انگل کے برابر رہ گیا ہو، اس پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر میں اسے مسواک کو رکھتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو پیسوں کی جگہ رکھ دیں، پھر کمال دیکھیں، بال بال اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ دوسرا کام، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہہ کر سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں۔ اس سے جنات کی چوریوں سے حیرت انگیز طور پر پیسوں کی، زیورات کی، ضروری ڈاکومنٹس کی، پیپرز کی حفاظت ہوگی، اور گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یقین جانیے یہ عجیب و غریب عمل ہے۔ آپ سلام کر رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں گھر میں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں تو گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی، جنات و شیطان کی چوریوں سے پورے طور پر حفاظت ہوگی۔ اس عمل میں بڑی تاثیر ہے اور بڑا کمال چھپا ہے، اس میں بڑی قوت اور طاقت پوشیدہ ہے۔ ایسے گھروں سے جنات و شیاطین باقاعدہ اعلان کر کے بھاگ جاتے ہیں، نہ یہاں قیام کر سکتے ہیں نہ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایسے گھرانے تونگری و مالداری سے بھر جاتے ہیں۔ یہ عمل کرنے والوں میں ایک بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ جنات و شیاطین کی چوریاں ہوتے ہوں، یا جن کی مفلسی نہ کٹی ہو، فقر فاقہ نہ کٹا ہو، خوشحالی خوشی نہ ملی ہو، ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ ہاں یہ عمل دائمی طور پر ہو۔ دوسرا عمل جو غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے ہے، خاص طور سے ساری خواتین بلکہ ہر فرد کے لیے، کون عورت نہیں چاہتی کہ میں اچھی نہ دکھوں، اور کون نہیں چاہتا کہ میں اچھا نہ دکھوں، ہر کوئی چاہتا ہے وہ اچھا لگے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عورت ہو یا مرد جو درود شریف نہ پڑھیں ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ جو عورت ہو یا مرد ہو درود شریف نہ پڑھیں ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، بالکل صحیح بات، پکی بات۔ بہرحال چہرے کو دلکش بنانے، اس میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے اور چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف 1 مہینے کا عمل ہے۔ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔
سنگار کرنے کی بجائے درود شریف پڑھا کریں، میک اپ کرنے کی بجائے درود شریف پڑھا کریں، فیشن بیوٹی پارلر کی بجائے درود شریف پڑھا کریں، اور جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھ کر ہتھیلی پہ دم کر کے چہرے پہ مل لیا کریں۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے، صبح آئینے میں دیکھ کر اور شام سجدے میں جا کر، یہ عمل صبح آئینے میں دیکھ کر کریں گے اور شام سجدے میں جا کر کریں گے۔ کیا؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد میں یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو جملنی وادم جمالی، یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو جملنی وادم جمالی، یہ 11 یا 21 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سجدے سے اٹھ کر ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھ چہرے پہ ملا کریں۔ بس یقین جانیے 1 مہینے کا کام ہے۔ پھر پوچھنا اپنے بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنی سہیلیوں سے، یا مرد لوگ اپنے دوستوں سے کہ اب تمہیں میرا چہرہ کیسے لگ رہا ہے۔ بہرحال محترم سامعین، آج شب جمعہ ہے، خوب اعمال کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں شب جمعہ میں، روز جمعہ میں کرنے کے خوب اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو اور دعا کرو اس ناموں کے ذریعے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ترمذی شریف کی روایت، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، وفی روایت من حفظها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ کے 100 نام ہیں، جو مرد یا عورت زبانی یاد کریں اور صبح شام پڑھا کریں تو جنت میں جائیں گے۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں اور خاص خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفاتی نام ہیں، ان صفاتی نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ،
المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، الكبير يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدع يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. محترم حضرات، ساتارہ سے فون آیا ہے مرحوم ناصر پٹھان کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی پالوا مغفرت فرمائے، ان کے لیے دعا کرے. اسی طرح نظام الدین مومن ساتارہ سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے. بنارچی سے حاجی بادشاہ حلولی، ان کے یہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. محترم حضرات، ساتارہ پونے ہے، کراڑ ہے، کولہاپور ہے، سانگلی ہے، اسلام پور ہے، میرج ہے، امبرج ہے، باغنی ہے. یہاں سے فون آئے ہوئے ہیں کہ ابھی یہاں پر کورونا سے پریشان ہیں، ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ انہیں اس بیماری کورونا کو ختم فرمائے اور اس کے خوف سے انہیں مطمئن فرمائے. اللہ پاک ان شہروں سے بیماری کو پورے طور پر جڑ سے ختم فرمائے. دعا پڑھیں، درشی پڑھیں، دعا ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يرد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والسوط. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار الذنوب، یا ستار العیوب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں اور گناہوں میں گنوا دی. الہی جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. الہی ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو، اور دن رات کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ہمیں تو گناہوں کی عادتیں پڑ چکے ہیں، گناہ کیے بغیر ہمیں تو چین ہی نہیں آتا. اے اللہ تو عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، الہی بچانا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب کو گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. اے اللہ تجھے معافی بے حد پسند ہے. الہی جب کوئی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے ارحم الراحمین یقیناً ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی، محسنین، متعلقین، مخلصین، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے جن کے ہمارے اوپر حقوق و احسانات ہیں، اور تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، پورے امت محمدیہ کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما. آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے حفاظت فرما. اے اللہ اس کورونا کے وائرس کو ختم فرما دے، پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما. ساری امت کی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے تعلقے کی حفاظت فرما، ہمارے ضلع کی حفاظت فرما، ہمارے صوبے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں پریشان حال اس بیمار سے، اس بیماری کے اے اللہ دسے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما دے. ساتارا، پونے، کراڑ، کولہاپور، سانگلی، اسلام پور، میرج، امرج، اے اللہ باغنی، اے اللہ اس کے باشندوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان شہروں سے جڑ سے اکھاڑ کر ختم فرما دے، اس مرض کو ختم فرما دے. اے اللہ ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو، بولنے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں تیرے فضل سے اے اللہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، تیرے فضل سے بول رہے ہیں، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے سن رہے ہیں. اللہ جس فضل و کرم سے تو نے ہمیں بیٹھنے کی، سننے کی توفیق دی، اسی فضل و کرم سے قبول بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے ساری عطائیں ہمارے قریب فرما دے. دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں لے لے. اے اللہ اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے، اپنی مدد میں ہم سب کو لے لے. اے اللہ ہم سب کو سکون دے دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو چین دے دے. اے اللہ جن کی نیندیں لٹ چکی ہیں انہیں سکھ، اے اللہ سکون کی نیند عطا فرما. اے اللہ دنیا کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما.
اللہ حاسدین ماکرین ساحرین مفسدین منکرین مخالفین فی الدین ان کے شرور چال تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں، تیرے حفاظت خاصہ نصیب فرما، رحمت مانگتے ہیں، اپنی رحمت کی چھاؤں میں اپنی حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اس دعا میں شریک ہونے والے آمین آمین کہنے والے بڑے دیر سے اللہ تیرے دربار میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں اللہ تجھے سن رہے ہیں، الہی تیرے فضل سے تیرے کرم سے سن رہے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، جو بھی دنیا کے جس کونے میں بیٹھ بیٹھ کر آمین آمین کہہ رہے ہیں، تجھ سے امید لگا کر مانگے ہیں، تو ہمارا بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے۔ اے اللہ تیرے نام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھ کر آمین آمین کہہ رہے ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے، یا سلاموں کی برکت سے گھروں کی حفاظت فرما، ان سب کے جانوں کی حفاظت فرما، ان سب کے مالوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کے عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفایت اور کفالت حفاظت و برکت کے نظام کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، الہی ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما۔ اے اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو دور فرما دے۔ ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کی خباثت و غلاظت، اس کی نحوست اور گندگی سے ہر گھر کو نجات عطا فرما، ہر فرد کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی اور زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے اے اللہ بچا لے، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو باتیں سنے ہیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، چلتے پھرتے کثرت سے اے اللہ تیرے بابرکت نام مقدس نام اللہ اکبر کو اے اللہ کثرت سے پڑھنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، تیرے نام کے ہمیں دیوانے بنا لے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں، اے اللہ ہمارے دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے، ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما۔ الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا جو ڈھسے جا چکے ہیں سب پر سلامتیاں بھیج دے۔ اے اللہ اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں اور ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے۔ اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں بھیج دے۔ الہی سلامتی دے دے، سب پر کرم فرما دے، سب پر فضل فرما دے۔ الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما۔ الہی اس آفت کو، اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے، اپنی رحمت دے دے، الہی فضل دے دے۔ ہم سب کے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں ماں بہنوں کو رابعہ بصریہ صفت بنا دے۔ اے اللہ انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دمن بنا دے، انہیں حیا اور غیرت کا اے اللہ مادہ نصیب فرما، اپنی ذمہ داری کا احساس انہیں نصیب فرما۔ ہم سب کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے حفاظت فرما، سحر خمول، سحر قرین، سحر تفریق، سحر امراض، سحر موت سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے خیر کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، برکت کے خزانے، سلامتی کے خزانے، نور کے خزانے، عافیت کے خزانے، سکون اور صحت کے خزانے اپنے شان ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، ہمیں عافیت والے لقمے، عافیت والے لمحے نصیب فرما، عافیت والے گھڑیاں نصیب فرما، عافیت والا رزق، عافیت والی صحت، عافیت والی صبحیں، عافیت والے شامیں نصیب فرما، عافیت والے آنکھیں، عافیت والا دل، عافیت والا اولاد، عافیت والا گھر، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمارے اولاد کو برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں
اور برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ انہیں علوم وہبی و کسبی سے حظ وافر نصیب فرما۔ ہمارے اولاد کو کامل ایمان نصیب فرما، ہمارے اولاد کو کامل اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہے اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آنے والے مصیبتوں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلنے کی، نامرضیات سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہمیں نمازوں کا خصوص اہتمام کرنے والا بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، گمراہ کرنے والے فتنوں سے، فرقوں سے، افراد سے، باتوں سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں برکتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حلال وسیع روزی نصیب فرما۔ زمینی آسمانی بلیات، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے، جیل خانوں، کورٹ کچہریوں، پولیس اسٹیشنوں، اے اللہ دواخانوں کا چکر کاٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہی جو ہمیں بیمار ہیں صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضامندی نصیب فرما، نامرضیات سے بچنے کے ہمیں پوری پوری توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ ہمیں مخلوق کا محتاج اور دستگر بننے سے حفاظت فرما۔ تیرے دربار کا ہمیں سوالی بنا لے۔ اے اللہ مسجدوں کا شوق ہمیں نصیب فرما، عبادت کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ عبادت کا شوق نصیب فرما، خوش و خضوع والے ہمیں نماز نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ ہماری جو کوتاہیں غلطیاں ہو چکی اسے معاف فرما دے۔ اپنے لطف و کرم سے اے اللہ اسے ذریعہ بنا کر ہدایت کے فیصلے اے اللہ عام ہونے کے فیصلے فرما، عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ کچے پکے گھروں کے اندر ایمان کو داخل فرما دے، سب کی پریشانوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ مصیبتوں بیماریوں کو ختم فرما دے، ہر ٹینشن ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ انہیں مناسب اے اللہ اچھے کھاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما۔ جو جوان کاروبار یا ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہیں انہیں حلال وسیع اے اللہ ملازمتیں روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں ختم فرما دے، ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما۔ الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں جو دعاؤں کے متوقع ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، بری موت سے حفاظت فرما۔ ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا دے۔ علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل، خاصان حق، مقبولان الہی کی صحبت نصیب فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اپنے اپنے حاجات اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، بہت بڑی تعداد میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت